تو بھائی جس طرح میٹھا بند کر کے اور پینکریاز وغیرہ کا علاج کر کے، یا کوئی آج تک ایک شخص بھی اگر شوگر سے نجات پا گیا ہو تو بتائیے. اور ٹھیک اسی طریقے سے ساری زندگی گھی، چربی اور یہ جو روغنی غذائیں ہیں یہ سب بند کروا دیتے ہیں کہ بھائی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. چلو کولیسٹرول کنٹرول کر بھی لیا تو کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جس ہارٹ اٹیک سے بچا ہو. یہاں تک کہ بائی پاس سرجری لوگ کرا لیتے ہیں، اس کے باوجود جو لوگ بائی پاس سرجری کراتے ہیں نا، وہ کتنی، میرے خیال سے 20-21 گولی روز کھاتے ہیں وہ لوگ، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. اس کے بعد بھی اکثر موت ہارٹ اٹیک سے ہی ہوتی ہے، جو اس بات کا بالکل ایک ثبوت ہے کہ اصل مرض کا سبب جو ہے وہ کچھ اور ہے، جس کو دور ہی نہیں کیا جاتا، اور جس کی وجہ سے دنیا کا جو کہہ لو کہ بھائی امریکہ چلے جاؤ، یوروپ چلے جاؤ، کسی بھی ہندوستان کے مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں چلے جاؤ اور کتنا بھی مہنگا علاج کرا لو، اس کے باوجود بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، وہ بھی فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. اگر گھی، چربی اور ہر قسم کی چکنائی ہی ہارٹ اٹیک کا جو ہے سبب ہوتی ہیں، تو ان کو جب انسان بند کر دیتا ہے تو اس مرض سے نجات بھی تو ملنی چاہیے. بھائی یہ بھی تو ضروری تھا کہ جب ہم نے یہ ساری چیزیں بند کر دی، یہ جو لوگ ویجیٹیرین ہوتے ہیں، پیور ویجیٹیرین ہوتے ہیں، ویگن ہوتے ہیں، یہ نہیں کھاتے کچھ بھی. اکثر لوگ جن کو ہارٹ اٹیک آ گیا وہ ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ جب ساری چیزیں انہوں نے بند کر دی کہ اب یہ ٹھیک ہو جائیں یا اس مرض سے نجات مل جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا. اور جس وجہ سے یہ ہوتا ہے نا، کہ جس وجہ سے بائی پاس کرنی پڑ جاتی ہے کہ بھائی اب اس کی بائی پاس کرنی ہوتی ہے، اصل تو چلو بائی پاس بھی کروا لی، لیکن وہ وجہ کیا رہی کہ جس سے وہ بائی پاس کرا رہے ہیں؟ اصل وجہ تو یہ ہے کہ اس مرض کا علاج ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بائی پاس ہو رہی ہے یا ہارٹ اٹیک آ رہا ہے.